سر پہ بھی غوث پاک کا قدم ہے، ہماری گردنوں پہ بھی غوث پاک۔ میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جا رہے تھے اور ان دونوں کی آپس میں بحث ہو گئی۔ قادری نے کہا کہ غوث پاک کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ وہ جو چشتی تھا اس نے کہا جی نہیں، ہمارے خواجہ غریب نواز کی گردن میں غوث پاک کا قدم نہیں ہے، وہ غوث پاک کے مقابلے کے فقیر ہے۔ پھر اس نے کہا جی نہیں، حضرت شاہ سلیمان توسوی بڑے اونچی سرکار ہیں، وہ غوث پاک سے بھی اونچے درجے، اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ تو قادری فقیر کا دل ٹوٹا کہ یہ کیسا تصوف سے تعلق رکھنے والا ہے کہ غوث پاک کی افضلیت و برتری کوئی نہیں مان رہا۔ خاموشی کے ساتھ بات ہوئی، چلے گئے۔ جب تونسہ شریف میں پہنچے تو قادری فقیر نے کہا کہ حضرت یہ راستے میں آپ کے مرید نے یہ باتیں کی ہیں تو میرا دل ٹوٹا ہے کہ آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، اس کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ ولیوں کا سردار کون ہے، بتایا ہی نہیں ہے اس کو کہ ولیوں کا سردار کون ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی فرمانے لگے دل چھوٹا نہ کرو قادری صاحب، مجھے یہ بتاؤ غوث پاک کا قدم کن لوگوں کی گردنوں پر ہے؟ انہوں نے کہا جی ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ فرمایا میں اس الو مرید کو کیا کروں، یہ مجھے ولی نہیں مان رہا، اس الو میں مرید کو کیا کروں، یہ مجھے مریدوں سے، مرید بھی میرا کیسا مرید ہے جو مجھے ولی نہیں مان رہا، چونکہ غوث پاک کا قدم تو ولیوں کی گردنوں پر ہے، اگر کوئی انکار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ولی ہے ہی نہیں ہے جس کی گردن پہ غوث پاک کا قدم نہیں ہے۔ تو حضرت شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان نے اس بات کو واضح کر دیا، اور چشتیوں کے بادشاہ خواجہ غریب نواز ہیں، جب غوث پاک نے اللہ کے امر سے یہ اعلان کیا تو حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی یہ اعلان سنایا گیا۔ تو خواجہ غریب نواز نے سارے ولیوں سے نرالی بولی بولی اور انہوں نے کہا اے غوث پاک، آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے، آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، گردن کو پہلی میں نے چھپا دی ہے آپ کے سامنے، لیکن چونکہ آپ سے میرا قریبی رشتہ ہے، ایک روایت کے مطابق ماموں بھانجا ہے، غوث پاک اور خواجہ غریب نواز کا ماموں بھانجے کا رشتہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق خالہ زاد بھائی کا رشتہ ہے۔ غوث پاک اور خواجہ غریب نواز آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں یا ماموں بھانجا ہے، دو روایتیں چلتی ہیں۔ رشتہ دار مشکل سے کسی کی برتری کو مانتے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز نے اپنا سر جھکا کے کہا بے شک آپ رشتے میں میرے بھانجے ہیں یا میں آپ کا بھانجا ہوں، آپ میرے خالہ زاد بھائی ہیں، لیکن اللہ نے یہ آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، اب معین الدین کی گردن بھی غوث پاک آپ کے قدموں کے نیچے۔ جو ہی آپ نے یہ کہا کہ بل رأسی وعینی، اے غوث پاک آپ کا قدم باقیوں کی گردنوں پر ہے، معین الدین حسن کے سر پہ بھی آپ کا قدم ہے، اس کی آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ تو چشتی وہ ہے جو غوث پاک کا قدم اپنی سر پہ بھی محسوس کرے، اپنی آنکھوں پہ بھی محسوس کرے، چونکہ چشتی ہیں ہی خواجہ غریب نواز سے، تو خواجہ غریب نواز تو کہتے ہیں کہ میری آنکھوں پر بھی غوث پاک کا قدم ہے، میرے سر پر بھی غوث پاک کا قدم ہے۔ اب قدم کا کیا مطلب ہے؟ قدم کا مطلب ہے بزرگی تسلیم کرنا، بڑائی تسلیم کرنا، سب کا نیچے جھک کے کہنا کہ اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر سردار بنایا ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، اور یہ غوث پاک کو اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا، اعلان کرنے کا حکم ہوا، فرمایا پیارے عبدالقادر آج عام اعلان کرو کہ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں صحابہ اہل بیت کے علاوہ، یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے، چونکہ صحابہ الگ ان کی پہچان ہے، اہل بیت الگ ان کی پہچان ہے، صحابہ بھی ولی ہیں، اہل بیت بھی ولی ہیں، لیکن صحابہ و اہل بیت کا الگ نام ہے اور اولیاء اللہ کی الگ اصطلاح ہے، تو صحابہ و اہل بیت اس میں شامل ہے
نہیں ہے کہ غوث پاک کا قدم ابو بکر صدیق کے گردن پر ہو، ایسا نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے جو صحابہ و اہل بیت کے علاوہ ہیں۔ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ بھی ہمیشہ ذہن نشین رہے۔ میرے حضور قبلہ عالم سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں محبوب دو ہیں، سبحان اللہ، ایک محبوب الہی ہے اور ایک محبوب سبحانی ہے۔ محبوب الہی چشتیوں میں ہے، محبوب سبحانی قادریوں کے بادشاہ ہیں اور ولیوں کے سردار ہیں۔ محبوب الہی لقب ہے خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار کا۔ تو اب پوچھا گیا ہے دونوں محبوبوں کی محبوبیت کا عالم کیا ہے؟ فرمایا حضرت محبوب الہی کی محبوبیت بھی بڑی شان والی ہے، مگر اس کی ایک حد ہے، ایک حدود تک ہے، اور حضرت غوث پاک کی محبوبیت کائنات کے کونے کونے میں۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ محبوبیت غوث پاک فرمایا تمام قطعات ارض پر حاوی اور محیط ہے، جتنے بھی زمین کے ٹکڑے ہیں ہر ٹکڑے پر غوث پاک کی محبوبیت کی مہر لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں۔ اس لیے آپ کو غوث الثقلین کہتے ہیں۔ ثقلین جن و انس کے جو غوث ہیں وہ حضرت شہنشاہ بغداد غوث پاک کی ذات ہے۔ جن بھی جن کتاب فرمان ہیں وہ پیران پیر ہیں۔ انسانوں کی گردنیں جن کے نیچے جھکی ہیں وہ پیران پیر ہیں۔ کیا نصیب ہے اس کا جس کے پیر شہنشاہ بغداد ہے۔ تو غوث پاک فرماتے انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجالی۔ فرمایا میں امام حسن کا بیٹا ہوں، میں حسنی ہوں، اور مخدع میرا مقام ہے، وَأَقْدَامِي میرا قدم عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ مردوں کی گردنوں پر ہے۔ جو اللہ کے مرد ہیں ان اللہ کے مردوں کی گردنوں پر عبدالقادر کا قدم ہے۔ اس سے اگلی بات پھر فرماتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ کا کیا کیا فضل ہوا ہے، بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ فرمایا انا الجیلی محی الدین اسمی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ گیلان اور جیلان یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں۔ فارسی میں چونکہ جیم استعمال نہیں ہوتا اس لیے اس کو گیلان کہتے ہیں، عربی میں جین استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو جیلان کہتے ہیں۔ جگہ ایک ہی ہے، گیلان بھی وہی ہے، جیلان بھی وہی ہے، تو کبھی گیلانی کہہ دیتے ہیں کبھی جیلانی کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علی رأس الجبالی۔ اس کا معنی یہ ہے، غوث پاک فرماتے ہیں میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور محی الدین میرا لقب ہے۔ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ بولو محی الدین کا کیا معنی ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ تو غوث پاک کا یہ لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ فرمایا میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور محی الدین دین کو زندہ کرنے والا میرا لقب ہے۔ وَأَعْلَامِ عَلَىٰ رَأْسِ الْجِبَالِ فرمایا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ میری عظمتوں کے جھنڈے لہرا رہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر میرے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ بولے نہیں آپ یار؟ کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جس کونے میں کوئی نہ کوئی غوث پاک کا شہدہ نہ بیٹھا ہو۔
جہاں جاؤ، چاہے وہ نقشبندی ہے، چاہے وہ چشتی ہے، چاہے وہ سہروردی ہے، چاہے وہ اویسی ہے، چاہے وہ قلندری ہے، چاہے کسی بھی سلسلے کا شیخ ہے، ہر ایک کو فیض غوث پاک کے ذریعہ سے پہنچ رہا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں ذرا نظر اٹھا کے دیکھو اللہ نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا کہ وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ، فرمایا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ میرے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ اور اینڈ کر دیا غوث پاک نے، کیا کہنے غوث پاک کی شان کے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورُ اسْمِي، یہ شعر آپ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، چونکہ آپ کا قصیدہ غوثیہ ہے، اور غوث پاک کی بارگاہ میں جب جائیں تو بغداد شریف میں چوری دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو اوپر آپ کے یہ دروازے پر یہ شعر لکھا ہے، آپ کا قصیدہ ہے، اور آپ اپنا تعارف کراتے ہیں وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورُ اسْمِي، وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورُ اسْمِي، وَجَدِّي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ، فرمایا میرا مشہور نام ہے عبد القادر، سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ، میرا مشہور نام ہے عبد القادر، وجدی صاحب العین الکمالی، میرا نانا میرا دادا مدینے والا سارے کمالات کا جامع ہے، وجدی صاحب العین الکمالی، میری جو جد ہے جن کا میں ہوں، جن کا میں ہوں، غوث پاک فرماتے ہیں وہ سارے کمالات کے جامع ہیں، تو میں ان کا ہوں، لہذا ان کے صدقے سے اللہ نے مجھے بھی کمالات عطا فرمایا۔ تو غوث پاک شہنشاہ بغداد کامل متبع ہوئے نبی پاک سرکار دو عالم کے، اور اتباع کی برکت سے انہوں نے اپنا سر نبی پاک کے پائے اقدس کے نیچے رکھا، اور اللہ کے امر سے ہر ولی نے اپنا سر غوث پاک کے قدموں کے نیچے رکھا۔ یہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ رتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا جس کے پاس جو اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کا اظہار کرتا ہے، عالم کے پاس علم کی نعمت ہے وہ علم کا اظہار کرتا ہے، حکیم کے پاس حکمت کی نعمت ہے وہ حکمت کا اظہار کرتا ہے، کسی کے پاس دولت جیسی نعمت ہے وہ دولت کا اظہار کرتا ہے، ولیوں کے پاس ولایت کی نعمت ہے وہ ولایت کا اظہار کرتا ہے۔ غوث پاک سے سنجر کے سلطان نے ایک رکہ لکھا، سلطان سنجر نے ایک رکہ لکھا، اور اس نے کہا جی کہ ایسا ہے کہ آپ میری طرف متوجہ ہوں تو میں آپ کو بادشاہی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو غوث پاک نے جب دیکھا کہ یہ مجھے بادشاہی کی آفر کر رہا ہے تو غوث پاک نے اسی رکے کے پیچھے لکھا، اس بادشاہی کا نام تھا نیم روز بادشاہ، نیم روز بادشاہ، اس جگہ کا نام تھا نیم روز۔ تو نیم روز اس جگہ کا نام تھا، اس نے کہا وہ میں آپ کے نام کر دوں گا اگر آپ میری طرف توجہ فرمائیں تو۔ غوث پاک نے فرمایا جب سے اللہ نے مجھے نیم شب کی بادشاہی عطا فرمائی ہے، اس کے ملک کا نام تھا نیم روز جو غوث پاک کو دینا چاہ رہا تھا، اس نے کہا میرے ہو جاؤ میں آپ کو نیم روز دے دوں گا۔ غوث پاک نے فرمایا تو اپنے پاس رکھ، سبحان اللہ، تو مجھے دینے کی آفر کر رہا ہے، اور جو عبد القادر جیلانی کو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی ہے اس کی پوزیشن کیسی ہے؟ فرمایا جب سے اللہ نے مجھے نیم شب کی بادشاہی عطا فرمائی،
جب دنیا سوئی ہوتی ہے تو عبد القادر اپنے مالک کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے. نیم شب آدھی رات کو جب دنیا سوئی ہوتی ہے تو عبد القادر اپنے مالک کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے. فرمایا تو نے تو پورا نیم روز دینے کا اعلان کر دیا، میں اپنی بادشاہی میں سے تجھے ایک جو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. میں اپنی بادشاہی میں اتنا مطمئن ہوں کہ تو ایسا ہے جو اٹھا کے میرے آگے رکھ رہا ہے کہ بادشاہی لے لو، لیکن اس کے مقابلے میں ہم فقیروں کو جو رات کے وقت اٹھ کے اپنے مالک کا نام لینے کی توفیق ملتی ہے، اٹھ کے اللہ کا جو نام لیتے ہیں، اس بادشاہی میں سے ہم کسی کو اپنا جو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. شہنشاہ بغداد ولیوں کے سردار ہیں، غوثوں کے سردار ہیں، قطبوں کے سردار ہیں، عالموں کے سردار ہیں، فقیروں کے سردار ہیں. حضرت امام محمد مہدی سرکار کی آمد تک سب کے اوپر بادشاہی غوث پاک فرما رہے ہیں. وہی خوش نصیب ہے جس کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے، وہ خوش نصیب ہے جس پر غوث پاک کی نظر ہے. اور آخری جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں. غوث پاک نے فرمایا میرے مالک نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے. ہم جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں، یاریاں دیتے ہیں، نام لیتے ہیں، مراقب پڑھتے ہیں، تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، پیارے عبد القادر اپنی بندگی سے، یاد سے، سجدوں سے، تلاوت سے تو نے مجھے راضی کر لیا ہے. تو میرا وعدہ ہے اس سے پیارے عبد القادر تیرے ساتھ جو تعلق رکھے گا، نسبت رکھے گا، مرید ہوگا، وابستہ ہوگا، متوسل ہوگا، میں اسے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لے گا. آپ سب کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. مومن کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، دولت ایمان کی ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں جو مجھ سے نسبت رکھے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. کتنا بڑا شرف ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے. اور حدیث صحیح ہے، سرکار نے فرمایا جس نے گناہوں سے توبہ کی وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو غوث پاک کی نسبت بندے کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ مرنے سے پہلے پاک کرتی ہے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ملتی ہے، مرنے سے پہلے جسم گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے، پھر اسے دنیا سے اٹھایا جاتا ہے اور محبوب کے قدموں میں پہنچایا جاتا ہے. تو جو چاہتا ہے کہ میں حالت ایمان میں دنیا سے اٹھوں، وہ پیران پیر غوث پاک سے اپنی والہانہ عقیدت رکھے، محبت رکھے، ان سے پیار کا اظہار کرے. اللہ ان کے صدقہ سے آخری لمحے اچھے فرما دے گا. اللہ غوث پاک کے صدقے میں ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرے. وآخر دعوانا